السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیل کر جیت۔ پاکستان کے ہائیبریڈ ماڈل کو تسلیم کر لیا گیا۔ 2 ہفتے قبل یہ خبر ہم نے آپ کو اپنے پروگرام کے ذریعے سامنے رکھی تھی اور بتایا تھا کہ پاکستان کے ہائیبریڈ ماڈل کے مطابق کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تاہم پاکستان کے ہائیبریڈ ماڈل کے مطابق صرف ایک تبدیلی سامنے آئی ہے اور یہ وہ نیوٹرل وینیو ہے جس کے حوالے سے پاکستان بات کر رہا تھا، لیکن دیگر ممالک قائل نہیں کر پا رہا تھا۔ دیگر ممالک میں شامل سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان کی جانب سے موقف اس وقت اختیار کیا گیا جب انہوں نے لانگر فارمیٹ میں ہونے والی ایشیا کپ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یو اے ای میں لانگر فارمیٹ کی کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم اتنا بہتر نہیں ہوگا اور اس کے فوراً بعد ورلڈ کپ ہوگا، تو جس کے پیش نظر کھلاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنے کا خدشہ بھی انہوں نے ظاہر کیا۔ لیکن دوسری جانب بات کی جائے تو بی سی سی آئی مسلسل پاکستان پہ دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، پاکستان پر نہ صرف دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، دیگر ممالک کو قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کے ہائیبریڈ ماڈل کو تسلیم نہیں کریں، یہاں تک کہ سری لنکا کو وہ قائل کرنے میں مجموعی طور پر مکمل انداز سے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثر ڈال رہا تھا کہ سری لنکا اس ایونٹ کی میزبانی کرے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بظاہر آڈیو کال جرمنی سے سید حیدر صاحب نے۔ کسی تعریف پہ محتاج نہیں ہیں، ان کے تبصرے کافی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور کرکٹ کے حلقوں کا اور شعبہ اسپورٹس کا ایک بڑا نام سید حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام تابش جی، میں سن رہا ہوں۔ سر اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم کی جو حکمت عملی تھی، پاکستان ٹیم تیاریاں ایک جانب کر رہی ہے، لیکن بورڈ کی جو حکمت عملی تھی اب ایسا لگ رہا ہے نجم عزیز سیٹھی کا موقف جو ہے اس کی جیت ہوئی ہے اور ہائیبریڈ ماڈل کو تسلیم کر لیا گیا۔ کیا سمجھتے جس انداز سے نجم عزیز سیٹھی نے اپنا مقدمہ لڑا، پاکستان کے لیے مقدمہ لڑا، یہ صحیح عمل تھا ان کا؟ وہ صحیح سمت میں کام کر رہے تھے؟ دیکھیں، جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو حاصل کر لیا، لیکن جو حاصل ہوا ہے وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایک بڑی کامیابی کہا جا سکے۔ ایشیا کپ جو تھا وہ پاکستان کا رائٹ تھا پاکستان میں کرانا۔ اگر 100% پاکستان میں ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ پی سی بی نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب جو 4 میچ پاکستان کو ملے ہیں وہ 4 میچ میرے خیال سے پاکستان اور جو 2 اور ٹیمیں ہوں گی پاکستان کے ساتھ گروپ میں وہ ہوں گے، اور ایک میچ جو ہے وہ سپر 4 کا ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو، کیونکہ جو جیسا کہ ایشین کرکٹ کونسل نے آج بتایا کہ 2 گروپ ہوں گے، تو پاکستان کے گروپ میں اگر انڈیا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا تو پاکستان نہیں آئے گا، تو 2 میچ ہی پاکستان کھیل پائے گا، پاکستان دوسری ٹیموں کے ساتھ اور پھر سپر 4 کا ایک میچ کھیلے گا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ شروع میں جس بات کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، اسٹرائک کر رہے تھے کہ یہ پورا ایشیا کے پاکستان میں ہونا چاہیے یا دبئی میں ہونا چاہیے، لیکن وہ دونوں باتیں جو ہے پی سی بی نہیں منوا سکے، اور سری لنکا کبھی بھی پی سی بی سر کی آپ سے نجم میں عزیز یہ سے رائے جاننا چاہوں گا حیدر صاحب، آپ سینئر ہیں ہمارے، تو کائنڈلی بتائیے کہ کہاں ایسی جگہ پر ہم نے غلطی کی، کون سی ایسی جگہ ہم نے جو ہے مسٹیک کر لی، یا پھر ہم نے جو ہے اپنے مقدمے میں جھول پیش کیا جس کے بعد ہم جو دیگر ممالک ہیں یا پھر بی سی سی آئی کو قائل نہیں کر پائے کہ پورے ایونٹ کی میزبانی پاکستان کرے گا؟ لیکن جہاں پہ آپ نے دبئی کا نام لیا تھا پہلے، وہاں پہ غلطی کی تھی۔ جب آپ کو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ انڈیا دبئی میں نہیں کھیلے گا اور انڈیا دبئی کسی طور اپروو نہیں کرے گا، تو دبئی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ ساری جو ہے وہ بال جو ہے وہ کورٹ میں ایشین کرکٹ کونسل کی یا انڈیا کو اس میں ڈالنا چاہیے تھی کہ بھئی یا تو پاکستان میں ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، تو اس صورت میں پھر وہ مزید وہ جھکتے اور اچھا کہتے سر، ٹھیک ہے ایچ ناؤ کے ذرائع سے گفتگو کی ذکا اشرف صاحب نے، سابق چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کی، جب بات ہوئی ایچ ناؤ ٹی وی سے تو انہوں نے اس حوالے سے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں غلطی کر بیٹھے جو بات آپ کر رہے ہیں، ہمیں ہائیبریڈ ماڈل کا راستہ ہی نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے جی ذکا اشرف بالکل، صاحب جی کہہ رہے بالکل، ہیں، دیکھیں جی خالد محمود بالکل، صاحب دیکھیں میرے میں بھی پروگرام، جی ہاں خالد محمود جی صاحب میں میرے بھی یہ کہہ رہا پروگرام ہوں میں کہ موجود ہائیبریڈ تھے۔ ماڈل کا یہ جو ہائیبریڈ ماڈل کا جو پلان تھا یہ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پی سی بی کو ایک بات کرنی چاہیے تھی، یا تو ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوگا
یا پھر پاکستان جو ہے نہیں کھیلے گا اور نہ پاکستان اس سال اس کی میزبانی کرے گا. اچھا، ایک نجی ٹی وی تو اس چینل، سے جی دباؤ جی، پڑتا. ایک نجی ٹی وی چینل کو جو ہے انٹرویو دیتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اب مختلف تاثرات سامنے آ رہے ہیں. احسان مانی صاحب نے بھی اپنا موقف پیش کیا، عارف عباسی صاحب کی جانب سے بھی اب سے چند ماہ قبل ایک بیان سامنے آیا تھا، توصیف ضیاء صاحب کی جانب سے ہی بیان سامنے آیا تھا. میرے پروگرام میں خالد محمود صاحب موجود تھے، انہوں نے کئی محرکات پر بات کی. موجودہ جو ٹیم کے حوالے سے جو ڈائریکٹر پی سی بی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے مکی اطہر، تو ان کے حوالے سے بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. ذکا اشرف ہوں یا پھر خالد محمود صاحب ہوں، تو کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا اس حوالے سے رائے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، خالد محمود صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، عارف عباسی صاحب نے بھی بات صحیح کی کہ پی سی بی نے پاکستان کرکٹ کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. یعنی آپ نے اپنا سارا نظام، سارا جتنا ایڈمنسٹریشن تھی وہ پوری جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے جو نہ پاکستان میں رہتے ہیں، نہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، نہ وہ پاکستان کرکٹ کو جانتے ہیں. اب مکی آرتھر اور ان کے ساتھ جو 5 آدمی ہیں وہ مل کے پاکستان کرکٹ کو بنائیں، ٹیم بنائیں گے، پاکستان کرکٹ کے پلیئرز کو چانس دیں گے. آپ صرف ایک ٹورنامنٹ مکی آرتھر کی وجہ سے جیتے، وہ کوچ تھے چیمپئنز ٹرافی میں، آپ نے ان کو جو ہے گاڈ سمجھ لیا، اللہ خدا سمجھ لیا کہ یہ کرکٹ کے خدا ہیں اور بس جو یہ کہیں گے وہ جو کر رہے ہیں بس اس سے اچھا کوئی نہیں. یہ پی سی بی بہت بڑی غلطی کر رہی ہے. یہی سیم مسٹیک جو ہے سری لنکا نے کی تھی آج سے 7 سال پہلے، 6 سال پہلے، اور اس کا وہ نتیجہ انہوں نے بھگتا ہے کہ پھر اس کرکٹ جو تھی وہ آؤٹ سورس ہونے کے بعد اتنی محدود ہو گئی کہ چند 2-4 لوگوں کے ہاتھ میں ساری کرکٹ چلی گئی تھی. ٹام موڈی تھے حیدر صاحب اس حوالے سے کائنڈلی جو ہے رسپونڈ کیجیے گا کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناقدین جو ہیں اس عمل کو سراہتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہ جو عمل کیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے یہ مناسب عمل نہیں تھا. آپ اپنے ملک میں موجود لیجنڈز جو تھے ان کی خدمات بھی لے سکتے تھے. بیرون ممالک سے ڈائریکٹر کو لانا اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور وہ کس طریقے سے پاکستان کی خدمت کریں گے جبکہ وہ تو صرف جو ہے پیسے بنانے کے لیے ادھر آتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل جو بھی تنقید کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. اصولی بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں، اصولی بنیادوں پہ جو آپ کے لیجنڈز ہیں، جو آپ کے پرانے پلیئرز ہیں، جو آپ کے جن کی وجہ سے آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے، آپ نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے، وہ پلیئرز آپ کے پاس موجود ہیں. وہ کوچز ہیں آپ کے پاس جنہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں، جنہوں نے پلیئرز بنائے ہیں. آپ اب مکی آرتھر، بابر اعظم یا سرفراز یا شاہین شاہ آفریدی کے اوپر تو آج انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں، لیکن پیچھے آپ دیکھیں ان کو کس نے بنایا، ان کو کرکٹر، تو ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اس کا مطلب وہ چاہیے. لیجنڈ جو پاکستان کی سطح پر کرکٹ کھیل کر سامنے آئے، پاکستان کے لیے انہوں نے زندگی بھر کرکٹ کھیلی، انہیں موقع دینا چاہیے کیونکہ انہیں پاکستان کی گراس روٹ لیول کے سٹرکچر کا بھی علم ہے، وہ تمام چیزیں جانتے ہیں. بالکل 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 ان کو موقع دینا چاہیے. بالکل وہ لوگ، ان کا حق بھی ہے اور ایک ٹریڈیشن بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کبھی انگلینڈ یا آسٹریلیا کی ٹیم اپنی ساری کرکٹ کسی ایشین کرکٹر کے حوالے کرے گی؟ کسی پاکستانی کرکٹر، آپ کے پاس بھی بڑے بڑے نام ہیں، وسیم اکرم ہیں، شعیب اختر ہیں، کیا کبھی کریں گے؟ وقار یونس، آپ دیکھیں وقار یونس پاکستان ٹیم کے اتنے نامور کھلاڑی ہیں دنیا کرکٹ کے، لیکن آسٹریلیا میں انہیں کسی کلب کی بھی کوچنگ نہیں مل پاتی. وہ پوری کوشش کرتے ہیں، جان لڑاتے ہیں سر کہیں نیوزی لینڈ کوچنگ میں. ٹیم کے ساتھ اس وقت ثقلین مشتاق صاحب ہیں. جی وہ لیکن ان کے کوچ نہیں ہے، ہیڈ کوچ نہیں ہے، بلکہ وہ کوچنگ سٹاف میں جو ہے وہ سیریز بائی سیریز لیا جاتا ہے. صرف ثقلین مشتاق ہو یا مشتاق احمد ہو، یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سیریز بائی سیریز ایک سیریز کے لیے لے لیا، یا ایک سیریز میں جیسے ثقلین مشتاق کو لیا تھا انگلینڈ نے کچھ دنوں کے لیے، نیوزی لینڈ نے کچھ دنوں کے لیے لیا تھا اپنی T20 جو ون ڈے جو میچز تھے اس کے لیے. تو یہ اصل میں پاکستان کی طرح کوئی اپنی پوری کرکٹ آؤٹ سورس نہیں کرتا ہے، لیتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نئے نئے کوچز کو لا کر. بالکل بجا فرمایا آپ نے. سر اس حوالے سے رہنمائی آپ کی ٹائم دیتے ہیں بس. جی میں آپ کی رہنمائی جاننا چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ ذکا اشرف صاحب کی بات ہوئی H9 ٹی وی کے ذرائع سے اور پھر انہوں نے یہ بھی موقف سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر سوچنا ہوگا، اور ورلڈ کپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو موقف ایک سامنے رکھا گیا اس وقت نجم عزیز سیٹھی نے کہ ہم ہندوستان نہیں جائیں گے، تو یہ بات کرنا مناسب نہیں تھی. ان ماحول میں پاکستان اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے، ضرورت نہیں ہے. ہم ایشیا کپ کا مقدمہ لڑیں، ہم کیوں ورلڈ کپ سے دستبردار ہو رہے ہیں اگر کوئی ملک پاکستان کے ساتھ نہیں کرکٹ کھیلنا چاہتا؟ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس آدمی ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا ان کو انٹرنیشنل جرنلزم میں بھی. یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں نہیں سمجھ پائے کہ ایشیا کپ اور
آئی سی سی ورلڈ کپ میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، کہیں سے کسی چیز کا واسطہ نہیں ہے. انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے لیکن آئی سی سی کرائے گی، سارا اس آئی سی سی. آپ ایشیا کی کپ کی بنیاد پہ دھمکیاں نہیں دے سکتے. آپ اس قسم کی دھمکیاں دے کے، یہی اس کی مثال اس طرح ہے کہ آسمان کی طرف آپ تھوکیں گے تو وہ آپ کے اوپر ہی آئے گا. آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ نجم سیٹھی صاحب نے، رمیز راجہ صاحب نے ایک احمقانہ بات کی کہ جی ہم ورلڈ کپ کھیلنے نہیں آئیں گے. اچھا سر، اس آپ کو حوالے سے بلا آپ کون سے رہا ہے؟ آخری کامنٹ آپ نہیں جاننا آئیں گے. چاہوں گا کہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا حیدر صاحب کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو موقف اختیار کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا وقتاً فوقتاً جو سابقہ چیئرمین پی سی بی تھے انہوں نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، خالد محمود صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جس انداز سے نجم عزیز سیٹھی نے پاکستان کا یہ مقدمہ لڑا، انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، انہوں نے اپنی سیٹ کو خطرے میں ڈال دیا، اپنے عہدے کو خطرے میں ڈال دیا. اور ذکا اشرف اب کوشش کر رہے ہیں ان کے مطابق اور ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ وہ چیئرمین پی سی بی بن جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے کیا آپ اتنی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں چیئرمین پی سی بی کی سطح پر؟ دیکھیں، یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں چیئرمین کی تو سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں. اب اس وقت جو ہمارے سامنے جو سیناریو ہے اس میں دو پارٹیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرائک کر رہی ہیں کہ میرا آدمی آنا چاہیے. تو اب تو یہ وقت بتائے گا کون سی پارٹی جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے. لیکن ذکا اشرف صاحب بھی نجم سیٹھی صاحب سے کم نہیں ہیں، بہت باصلاحیت ہیں اور بڑے اچھے آرگنائزر ہیں. اور پاکستان میں ان کا جو ہے کارپوریشنز میں، کارپوریٹ اداروں میں بڑا نام ہے، اور پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں پی سی بی کے. بڑے ملنسار آدمی ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، اس طرح ہوائی باتیں نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ذکا اشرف صاحب بھی آتے ہیں تو وہ نجم سیٹھی صاحب سے کم نہیں ہوں گے. اگر زیادہ نہیں ہوں گے تو کم بھی نہیں ہوں گے. لیکن ایک فرق پڑے گا کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ جس طرح پی سی بی کو یوز کر رہے ہیں اپنی پرسنل پروفائل کے لیے، وہ مناسب نہیں ہے. ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ ایک لو پروفائل آدمی ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں. صرف کرکٹ بورڈ میں ہوں گے تو کرکٹ بورڈ کی بات کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آ جاتے ہیں ذکا اشرف صاحب تو بہت اچھا ہوگا، کرکٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. اور ہمارے ریلیشنز پہلے بھی ذکا اشرف صاحب جب تھے، پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا گیا تھا اور وہاں پہ پاکستان کھیلا تھا. تو ذکا اشرف صاحب بھی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ آ جاتے ہیں تو کوئی برا نہیں ہوگا. کوئی برا نہیں. بہت شکریہ سر، قیمتی وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے اور آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہم سے گفتگو کی، اس حوالے سے اور تمام محرکات پر بات کی جائے. نیوزی لینڈ کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے اور ورلڈ کپ سے قبل ان کے اہم کھلاڑی جو ہیں اسے انجری کا سامنا کرنا پڑا ہے. دوسری جانب بات کی جائے کہ بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹیسٹ چیمپئن شپ جاری تھی اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے دوران جس انداز سے وراٹ کوہلی نے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور ان کے اسٹرائک ریٹ کو لے کر پھر ہم نے دیکھا کہ گفتگو کرکٹ کے حلقوں میں شروع ہوئی. تاہم بات کی جائے تو اس وقت بابر اعظم نے متعدد جو دنیا کے نامور کھلاڑی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے وراٹ کوہلی سمیت. اور اس وقت ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے، ایوریج ہے، وہ تقریباً 69.71 کے برابر ہے، جبکہ دیگر جو کھلاڑی ہیں وہ بابر اعظم سے کوسوں دور ہیں. دوسری جانب بات کی جائے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی آئی سی سی کی جانب سے ٹیسٹ رینکنگ جاری کی گئی اور ایک درجہ تنزلی کا انہیں سامنا کرنا پڑا. اور اب انہوں نے جو ہے سے قبل جو ٹیسٹ رینکنگ جاری کی گئی تھی اس میں وہ چوتھے نمبر پر موجود ہے، تاہم اس وقت وہ 5ویں نمبر پر موجود ہیں. دوسری جانب بات کی جائے کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم تیاریاں کر رہی ہے. ہمارے پروگرام میں موجود تھے اب سے چند دنوں قبل اور ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی اور یہ پروگرام آپ ملاحظہ کر بھی سکیں گے H9 کی اسکرین پر، جس میں واضح طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہارون رشید صاحب نے مختلف جو ہے محرکات پر بات بھی کی تھی. اسی حوالے سے معروف صحافی ہیں، اسپورٹ کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے. پاکستان سمیت متعدد وینیوز پہ ہونے والی کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، تمام ایونٹس کو کافی شاندار انداز سے صحافتی اصولوں کے مد نظر جو ہے انہوں نے نہ صرف دیکھا، کور کیا اور آپ تک ہم تک یہ معلومات پہنچائی. ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بظاہر آڈیو کال. سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. سر اسی حوالے سے بات بھی کر رہے تھے، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، ورلڈ کپ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کیمپ لگا اور اب باقاعدہ وہاں ٹریننگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس کافی نام ہیں پلیئنگ 11 میں، اب جو چیف سلیکٹر ان میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ہارون رشید صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے، وہ پر امید تھے، کافی زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خوشی اس بات کی کئی نام ہیں
فیصلہ کرنا ایک ایک نام کے حوالے سے، ایک ایک انڈیویجول کے حوالے سے مشکل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تابش۔ دیکھیں ابھی ورلڈ کپ میں تھوڑا سا ٹائم ہے اور پاکستان نے ظاہر ہے ابھی حال ہی میں جو سیریز کھیلی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مطلب اب آپ نے دیکھا کہ حالیہ سالوں میں بلکہ حالیہ مہینوں میں ہمیں ایک ایک پوزیشن پر کئی کھلاڑی ہمیں ملے اور ان کو ہم نے آزمایا بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایک ایک پوزیشن پہ دو مطلب کھلاڑی رہے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو ڈائریکٹر ہیں جو پاکستان کی سر ٹیم کو یہ تو مطلب مناسب نہیں ہے نا، آپ ایک ٹیم کے اندر 4 سے 5 پورا اوپنرز کھلا دیں اور آپ کہیں کہ آپ کی ٹیم بہت بیلنس ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن مکی آرتھر کو آپ جانتے ہیں جو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ پہلے بھی رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں باقاعدہ جب انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی تو ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو ہے مطلب پرفارمر لڑکے چاہیے، مجھے مطلب کوئی ایسا کھلاڑی نہیں چاہیے جو مطلب یہ کہ بالیں بہت زیادہ کھیلے اور رنز کم بنائے۔ تو اب جو مطلب ایک وہ بالکل ایک نئی چیز جو ہے پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم میں ٹریننگ کے حوالے سے لے کے آ رہے ہیں، اور ہر مطلب لڑکے کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ وہ ایگریسو مطلب کھیل کھیلے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ابھی جو ہمارے پاس 3-4 مہینے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سر آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے جب کبھی ایگریسو انداز سے کرکٹ کھیلی ہے لانگر فارمیٹ میں تو اس کے مناسب نتائج سامنے نہیں آئے۔ 1999 کا ورلڈ کپ آپ کے سامنے ہے، 2004 میں جس طرح سے پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلا وہ آپ کے سامنے، تو نتائج تو ویسے نہیں آئے، ماضی کی چیزیں آپ کے سامنے تو ہے۔ وہ تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کھلاڑیوں کا ایک مزاج ہے اور مائنڈ سیٹ ہے، اور اسی کو تبدیل کرنے کی بات کی مکی آرتھر نے، اور مکی آرتھر پہلے بھی پاکستان ٹیم کے کوچ تھے، اب تو انہیں ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے، ہول سول میں انچارج ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ مطلب جو میڈیا میں بھی آیا ان کے حوالے سے بات چیت کہ اب وہ ان لڑکوں کو مطلب تیار کر رہے ہیں اسی ماڈل کے لیے کہ اب مطلب ان کو ایگریسو ہونا پڑے گا اور ان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ وہ بیک فٹ پہ جا کے کھیلیں، اور جتنے فیلڈنگ کا انداز بھی اپنا چینج کرنا ہوگا، اسی طرح بالنگ کا بھی۔ تو اب وہ اسی ماڈل پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ لیکن سر بات کی جائے بالکل سر بالکل آپ نے بجا فرمایا، آپ کی جانب سے یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن دوسری جانب اہم سوال یہ سامنے آتا ہے، جاوید میاں داد صاحب سے میری گفتگو ہوئی اسی حوالے سے معین العتیق صاحب سے، میری گفتگو ہوئی وسیم باری صاحب سے، میری گفتگو اسی سلسلے میں ہوئی کامران اکمل صاحب سے، دیگر پاکستان کے نامور کھلاڑیوں سے میں نے بات کی، ان کی ذاتی یہ رائے تھی کہ جس انداز سے یہ تمام تر حکمت عملی بورڈ کی جانب سے کی گئی ہے، بورڈ اس معاملے کو لے کر کافی زیادہ غلطیاں کر رہا ہے۔ پاکستان میں کئی ایسے نامور کھلاڑی موجود ہیں جن سے آپ خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ جاوید میاں داد صاحب سے جب میں نے گفتگو کی انہوں نے مشورہ دیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ایک ایسی ٹیم بنائے جو 1992 میں جو لیجنڈز تھے جنہوں نے اس وقت اپنی کارکردگی کا جلوہ دکھایا تھا ان کی ٹیم بنائیں، انہیں ٹیم کے ساتھ جو ہے رکھیں تاکہ وہ نوجوان کھلاڑیوں کو گائیڈ کریں، انہیں گروم کریں اور وہ پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ انہیں پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے ڈپارٹمنٹل اسٹرکچر ہو یا پھر گراس روٹ اسٹرکچر ہو ان کا علم ہے، نسبتاً جو دیگر بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں یا پھر بیرون ممالک سے جو کھلاڑی آتے ہیں یا پھر بیرون ممالک سے جو کوچز آتے ہیں۔ جی بالکل، بنیادی طور پہ تو یہ بالکل جاوید میاں داد اور جتنے بھی ہمارے کرکٹر سے بات کیے بالکل ان کی رائے جو ہے قابل احترام ہے اور ہر شخص کو اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی جو ہے اس سے مطلب اس کی بات کو سیکنڈ کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں وزن تو ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ میں بھی یہ کہوں گا کہ کوچنگ اسٹاف میں ایک نہ ایک جو ہے آپ کا ثابت کھلاڑی ضرور ہونا چاہیے، اور جیسا خود آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 92 میں جب ہم نے مطلب اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا تھا تو اس دور کے کھلاڑی ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی پاکستان کی کرکٹ کو سمجھتے ہیں۔ لیکن تابش یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، آپ نے خود دیکھا کہ جب جاوید میاں داد کو ٹیم کا کوچ بنایا گیا تھا تو لڑکے جو تھے ان سے تعاون نہیں کرتے تھے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، تو ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔
تو اس کے بعد ہی پھر مطلب یہ سوچا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ ہمارے پاس جو ہے باہر کا بھی کوچ لیکن ہونا سر چاہیے، اور اگر نتائج ان کی آتے باتوں تھے کو ریاض الدین صاحب، قطع کلامی کی معذرت، نتائج آتے تھے. ہم نے دیکھا 1999 کے اندر انہوں نے شاہد خان آفریدی سے ٹیسٹ ڈیبیو کرا دیا. سب حیران ہو گئے، کرکٹ حلقوں میں ہلچل مچ گئی کہ شاہد خان آفریدی جو ایگریسو انداز سے کرکٹ کھیلتے ہیں ان سے آپ نے ٹیسٹ ڈیبیو کرا دیا. موہالی میں ہندوستان کے خلاف انہوں نے ایگریسو انداز سے نہ صرف بیٹنگ کی، ٹیسٹ میں زبردست انداز سے انہوں نے سینچری بنائی. اور اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کا مزاج جاوید میاں داد صاحب نے تبدیل کر دیا تھا، جس انداز سے انہوں نے بطور کوچ خدمات سر انجام دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت انہوں نے یہ تمام اہم فیصلے کیے تو ہم نے دیکھا آج جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہو یا پھر انگلینڈ کی ٹیم ہو جو ٹیسٹ کرکٹ کو لے کر سوچ رہی ہے، جاوید میاں داد صاحب نے 1999 میں وہ اقدامات اٹھائے تھے جس کے نتیجے آ رہے تھے. دیکھیں، جہاں تک جاوید میاں داد کی بات ہے، جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کا جو ایکسپوجر ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کرکٹرز گزرے ہیں، اور اگر خاص طور پہ آپ اسپیسیفک پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جو چیزیں میرے خیال سے جاوید میاں داد نے انٹروڈیوس کرائی تھی وہ تو کوئی کرکٹر نہیں کرا سکا، اور انہوں نے ایک نئی جہت پیدا کی کرکٹ میں. نئی کرکٹ میں آپ نے دیکھا، ایک واقعہ میں ضرور بتاؤں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جب یہ کپتان تھے تو وکٹیں نہیں مل رہی ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے کہ وکٹ کیپر کے پیڈ جو ہے خود باندھ لیتے تھے اور وکٹ کیپر سے گیند کراتے تھے. تو یہ جو سمجھ ہے، یہ شعور ہے، یہ عقل ہے ہمارے بہت کم کھلاڑیوں میں. تو جاوید میاں تو بہت ہی مطلب اس معاملے میں بہت ہی کریٹو ٹائپ کے کپتان تھے، کوچ تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے شاید آفریدی کو انٹروڈیوس کر کے پاکستان کرکٹ میں یقیناً ایک سنگ میل کو عبور کرایا. لیکن جو فی زمانہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو سچویشن پاکستان کرکٹ کی چل رہی ہے، اور فی زمانہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کے حالات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مطلب جیسے مکی آتھر کو اگر لیا ہے تو وہ غلط نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو جو کرکٹ کا انٹرنیشنل تجربہ ہے اور ان کی کوچنگ میں پاکستان کی ٹیم نے جو ہے، آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں مطلب بڑے ایونٹس بھی جیتے ہیں. ایشیا جو ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی 2017 کی سرفراز کی کپتانی میں، وہ کوچ تھے. اور اس کے بعد بھی مطلب انہوں نے جو ہے کئی اچھی سیریز مطلب پاکستان کو جتوائی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقت اور حالات کے حساب سے ٹرینر اور کوچز رکھنے چاہیے. سر ایک ڈائریکٹر پاکستان ٹیم کے ساتھ ہو نہیں موجود، اور وہ زیادہ تر جو ہے انگلینڈ میں موجود ہو، وہاں کی کاؤنٹی کرکٹ کی ایک فرنچائز ٹیم کے ساتھ موجود ہو، اور پھر وہ پاکستان کے ساتھ بھی نیشنل ڈیوٹی ادا کر رہا ہو، اپنی ذمہ داریاں یہاں ادا کر رہا ہو. کیا سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے؟ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں ہم ریاض صاحب. نہیں، اس میں تو خیر پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے ان کو مطلب یہاں آ کے پریکٹیکلی انگیج کرنا ہوگا، اور ان سے جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ سارے مطلب ٹائم غائب رہیں اور یہاں ٹیم جو ہے اپنی ٹریننگ کرتی رہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پر یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو واقعی ان سے رابطہ کر کے جو اگر انہوں نے کوئی شیڈول ایسا بنا لیا تو اس کو ری شیڈول کرنا چاہیے، اپڈیٹ کرنا چاہیے. اور جو ورلڈ کپ ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں اس کی میرٹ پہ اس کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیس مطلب ویلیو ہوتی ہے نا، وہ بڑی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی انگلینڈ میں ہے اور ابھی پاکستان کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو وہاں سے وہ ایڈوائزز کر رہے ہوں گے وہ یقیناً اس کے اچھے اثرات جو ہے ٹیم کے اوپر پڑیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے پاکستان کی جو سلیکشن کمیٹی ہے کرکٹ کی، اور جیسا کہ آپ نے ہارون رشید کا حوالہ دیا، تو ہارون رشید کا جو تجربہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پرانے اور تجربہ کار مطلب ایک ایسے کرکٹر ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیں. تو وہ مطلب ساری اندرونی اور بیرونی چیزوں کو سمجھتے ہیں، کرکٹ کی بورڈ کے تمام ماحول کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بات صحیح ہے. لیکن مجھے یقین ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو حالیہ فتوحات حاصل کی ہیں اور ہمارے کھلاڑیوں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں جو پرفارمنس دی ہے، تو ہم جو ہے ایک اچھی ٹیم تشکیل دینے میں سر ماڈرن کرکٹ کا دور ہے. آپ بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے تھے سابقہ جو چیئرمین تھے یا پھر سابقہ جو چیف سلیکٹر تھے محمد وسیم صاحب، اسے ناقدین جو ہیں خاص طور پر کہتے تھے لیپ ٹاپ چیف سلیکٹر. اس وقت جو موجودہ چیف سلیکٹر ہے انہیں ڈمی چیف سلیکٹر کہا جاتا ہے. کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ ماڈرن کرکٹ ہے، آپ کو نوجوان ایگریسو چیف سلیکٹر رکھنا چاہیے جو کام لے کھلاڑیوں سے، جو ان پر حکم کرے اور بتائے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں، یو ہیو ٹو ڈو دس. نہیں، تابش بات یہ ہے کہ اگر جو کوچز ہوتے ہیں نا، آپ کو کسی سے سختی سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کرا سکتے. ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، اور جب مطلب ایک کوچ ہوتا ہے اور سر 2011 کے اندر جب ہندوستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیتی تھی تو اس وقت متعدد مرتبہ
جو ہے ایم ایس دھونی نے اہم فیصلے لیے تھے، ان کو یہ انسٹرکشنز حاصل تھی نا اس وقت کی مینجمنٹ کی جانب سے، اس وقت کے جو چیف سلیکٹر تھے ہندوستان کے، کہ اگر آپ کو جو کھلاڑی بہتر نہیں لگ رہا یو کین بینچ اٹ. تو کیا سمجھتے ہیں نہیں لیکن نہیں دیکھیں، جو اب کیونکہ ورلڈ کپ جو ہے بہت بڑی مطلب آپ کو ایک چیلنج ہے، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو کرکٹ بورڈ ہے اور جو سلیکشن کمیٹی ہے، دیکھیں ہر کھلاڑی کے لیے آپ کا فیصلہ جو ہے باہمی رضامندی سے اور انڈرسٹینڈنگ سے ہونا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہوا کسی کھلاڑی کے لیے تو وہ نہ صرف پاکستان کی ٹیم کے لیے اچھا ہوگا بلکہ کھلاڑیوں کے لیے اور سلیکشن کمیٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اور یہ سر سلیکشن ہر کمیٹی کے جو فیصلہ لوگ ہیں میرٹ پر ہونا انہیں یہ چاہیے. چیز سمجھنی سر چاہیے. ہر فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے، کارکردگی کو مد نظر رکھ کر ہونا چاہیے. ڈومیسٹک میں ہم نے دیکھا آصف محمود پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب پاکستان شائنس کے لیے محمد عمر انجرڈ ہو گئے تو آپ نے محمد علی کو آپ اسکواڈ میں شامل کرتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے دیگر میچز کھیلتے ہیں، زمبابوے کے خلاف پاکستان شائنس کی ٹیم سے وہ منسلک رہتے ہیں، لیکن آصف محمود جو ریزرو میں شامل ہے انہیں آپ یوز نہیں کرتے. تو یہ غلطیاں تو ہم کر رہے ہیں نا سر. واقعی صاحب نے بالکل صحیح کہا. یہ تو ایک ہماری ہسٹری ہے، اور پاکستان کرکٹ کا بلکہ پاکستان کا جو کلچر ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے جو ہسٹری ہے، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اس میں تو یہ چیزیں رکھے ہوتی ہیں. اور کیونکہ اس ہمیں کے بعد سر 5-10% اس کے بعد جو ہے اس ایک کا جو مارجن تاثر رکھنا سامنے پڑے گا. آتا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل میڈیا پر واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آرائیں سامنے آتی ہیں اور اسے سیاسی رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ تو جاری ہوتا ہے نا. اب بات کی جائے آصف محمود کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور محمد علی کیونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب یہ ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں مختلف چینلوں پر کہ وہ جو ہے اپنے انداز سے اس مدعے کو پیش کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ سے آخری سوال اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، کیا سمجھتے ہیں ایشیا کپ کے حوالے سے اب جو تفصیلات سامنے ہیں جس کے مطابق بتایا جا رہا ہے ہائیبریڈ ماڈل کو تسلیم کر لیا گیا ہے پاکستان کے، لیکن ایک تبدیلی سامنے آئی ہے اور سری لنکا وہ نیوٹرل مقام ہے جہاں میچز ہوں گے، دیگر جو 9 میچز کھیلے جائیں گے 4 میچز کے علاوہ. پاکستان نے اپنا مقدمہ جیتا ہے یا پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں نہ تو ہم نے اپنا مقدمہ جیتا ہے اور نہ ہارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب جے شاہ نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی، تو آپ کو بھی صرف اس پہ اکتفا کرنا چاہیے تھا ان 2 الفاظوں پہ کہ اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی تو پاکستان کی ٹیم بھی ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائے گی. اور اس دوران آپ نے جو ہے سر میڈیا زکا پہ بہت ساری چیزیں زکا اشرف صاحب کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دینا مناسب نہیں ہے. ریاض صاحب قطع کلامی کی معذرت، میرے پروگرام میں موجود تھے خالد محمود صاحب، سینئر ہیں انتہائی اور پی سی بی کے طور پر جو ہے چیئرمین پی سی بی کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے، یہ جو بھی باتیں، انہیں باتوں کو اس پر کان نہ دھریں. آپ ورلڈ کپ کے لیے جائیں گے، آپ آئی سی سی کے بڑے ایونٹ کو تو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. ایشین کرکٹ کونسل کے ایونٹ کے لیے ہم پر دباؤ بنا رہی تھی بی سی سی آئی، لیکن آئی سی سی کے ایونٹ کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر صرف اس پہ اسٹینڈ کرتا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہائیبریڈ ماڈل پہ اس نے مطلب کرنا یہی تھا کہ ہائیبریڈ ماڈل تسلیم کر لیتا، اور پاکستان کو اس نے یہ کہا کہ آپ ورلڈ کپ کھیلنے آئیں، جبکہ ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی ہائیبریڈ ماڈل پہ ہونا چاہیے تھا. سری لنکا اور بنگلہ دیش نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سری لنکا میں بھی یہ ایشیا کپ نہیں ہوگا، اور یہ ایشیا کپ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ دبئی منتقل ہو جائے گا. تو یہ حالانکہ بنگلہ دیش نے کھیلنے کو منع کیا تھا وہاں پہ دبئی میں کہ جی وہاں موسم بہت سخت ہوتا ہے، لیکن سری لنکا اور بات یہ ہے کہ افغانستان کی وہاں جانب پہ سے بھی سری لنکا میں یہی بارشیں رد ہوں عمل گی سامنے تو آتا اس ہے. دوران تو پھر جو ہے یہ مسئلہ ہو جائے گا. اچھا سر، دبئی کے امکانات اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ آئی سی سی کے ایونٹس ہم دستبردار ہو جاتے. تو سر اتنا بڑا فیصلہ کیا پی سی بی کرتا؟ مالی طور پر اپنے کو عدم استحکام کی صورت میں جو ہے اس طرف شکار ہونے کی کوشش کرتا؟ دیکھیں مطلب تابش دنیا یہاں ختم نہیں ہو جاتی. پاکستان کو مطلب دنیائی کرکٹ میں عزت اور وقار کے ساتھ رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں آگے تو آپ کو مطلب فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا. اس لیے کہ انڈیا ہمیشہ آپ کو بیک فٹ پہ لے کے گیا ہے، آپ کو ہمیشہ اس نے جو ہے لیٹ ڈاؤن کیا ہے دنیا میں مختلف شعبوں میں اور کرکٹ میں بھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے ان سے پہلے مادہ خانہ رویہ رکھا تو ہم اب اس نیچ پہ آ گئے ہیں کہ ہائیبریڈ ماڈل ہمیں تسلیم کرنا پڑا ہے اور ورلڈ کپ میں ہم جائیں گے. اور احمد آباد کا میچ ہم نے کہا تھا کہ ہم وہاں نہیں کھیلیں گے، لیکن جو شیڈول آ رہا ہے اس میں احمد آباد کا میچ رکھا گیا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں نا لیٹ ڈاؤن کرنے والی بات ہے انڈیا کی جانب سے. ہم نے کبھی بھی سیاست کو کھیلوں میں شامل نہیں کیا، لیکن بھارت نے ہمیشہ کھیلوں میں
سیاست کو شامل سیاست کیا اور کو ہمیں ہمیشہ پروان بیک چڑھا فٹ پہ رہے رکھنے ہیں کی کھیلوں کے کوشش کی. ذریعے. بالکل بالکل. بہت شکریہ سر قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے معروف صحافی اور سینئر اسپورٹ جرنلسٹ ریاض الدین صاحب، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.